سورة الانعام آیت نمبر 38۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه وما من دابة في الارض ولا طائر يطير بجناحيه الا امثالكم۔ زمین پہ کوئی بھی چلنے والا اور زمین پہ کوئی بھی اڑنے والا پرندہ جو اپنے پروں سے اڑتا ہو وہ تمہاری مثل مخلوق ہے، امت ہے۔ اس آیت کا مطلب کہ اللہ رب العالمین نے جتنی بھی مخلوقیں پیدا کی، جتنی بھی اللہ رب العالمین نے کائنات کے اندر چیزیں بسائی ہیں، یہ سب کے سب تمہاری مثل امت ہے۔ تمہاری مثل امت ہونے کا مطلب کہ وہ بھی پیدا ہوتے ہیں اور ان کی زندگی کے اندر بھی تبدیلیاں آتی ہیں، جس طرح تم پیدا ہوئے اور تمہاری زندگی میں دن بدن تبدیلی آتی ہے۔ تمہیں بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، تم بیمار ہوتے ہو، خوش ہوتے ہو، پریشان ہوتے ہو، یہی کیفیت ان مخلوقوں کے ساتھ۔ اور جس طرح تم اللہ کے محتاج، یہ سب مخلوقیں بھی اللہ کے محتاج۔ جس طرح تم کو روزی اللہ دیتا ہے، اسی طرح ان سب کو روزی بھی اللہ دیتا ہے۔ جس طرح تمہارا خالق اور مالک اللہ ہے، ان سب کا خالق اور مالک بھی ہے۔ جتنی بھی زمین پر چلنے والی مخلوق ہے یا فضا کے اندر اڑنے والی مخلوق ہے، یہ تمہاری مثل ہے، امت ہے۔ ان سب کا رب وہ اللہ ہے۔ ان کو نہ تم معبود سمجھو اور نہ ہی ان کو اللہ کی قدرت سے باہر سمجھو، یہ سب کے سب اللہ کے متاحت ہیں اور اس کی مخلوق ہے۔ ما فرطنا فی الکتاب من شیء، نہیں ہم نے کمی کی کتاب میں کسی بھی چیز کی۔ جب ہم تمہارے اعمال لکھتے ہیں روز کے، اس میں کسی قسم کی کمی نہیں ہوتی، یعنی کوئی چیز تم کرو اور ہم سے چھوٹ جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ تمہارے کیا اشارے، تمہارے کیا کلمات اور تمہارے کیا ارادے بھی لکھے جاتے ہیں۔ ہر چیز اللہ تعالیٰ اس میں لکھ دیتا ہے۔ اگر ایک دن کے اندر انسان کی ہر حرکت اس کو لکھ کر پیش کی جائے تو وہ کہے گا کہ یار یہ کیا چیز ہے۔ اسی لیے قیامت کے دن انسان کہے گا کہ ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها۔ اس کتاب کو کیا مسئلہ ہے، اس نے نہ کوئی چھوٹی چیز چھوڑی نہ کوئی بڑی چیز چھوڑی، ہر چیز کو شمار کر رکھا ہے۔ یعنی کہ ہر قسم کی چیز اللہ لکھ دیتا ہے، پھر وہ اس میں سے جو چاہتا ہے وہ مٹا دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے باقی رہ دیتا۔ ثم الی ربہم یحشرون، پھر یہ سب اپنے رب کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے۔ کوئی جاندار جتنی بھی مخلوق ہیں، انسان ہے، جن ہے، پرندے ہیں کہ درندے ہیں کہ چوپائے ہیں، یہ سب کے سب ایک دفعہ اکٹھے ہوں، وہاں پر ان کا حشر ہے، وہاں پر ان کے ایک دوسرے سے بدلے ہیں، عدل اور انصاف ہے، پھر یہ مٹی ہو جائے گی۔ یعنی کہ جس نے مٹی ہی ہونا تھا اللہ نے اس کے ساتھ بھی عدل کیا، اور جس نے باقی رہنا اس کے لیے عدل کیا۔ انسان اور جن باقی رہ جائیں گے، باقی مخلوقیں جو ہیں وہ جن کا حساب و کتاب ہے وہ ختم ہو جائیں گے، لیکن اس کے باوجود اللہ عدل کرے گا۔ اللہ ان کو بھی ایک دفعہ زندہ کر کے بدلے دلوائے گا اور پھر ختم کرے گا۔ والذین کذبوا بآیاتنا صم وبکم فی الظلمات، اللہ فرماتا ہے کہ جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں یہ بہرے ہیں اور گونگے ہیں اور اندھیروں میں۔ اللہ ہر اس بندے کو بہرا کہتا ہے جو سنے اور سننا اس کو فائدہ نہ دے۔ کافر، مشرک، بے دین لوگ وہ تو ہیں بہرے، لیکن بعض دفعہ جزوی طور پر بہرا پن ہمارے اندر بھی موجود ہے۔ اس طرح کئی بندے ہوتے ہیں نا وہ اونچا سنتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں کہ ان کی بعض دفعہ سماعت تیز ہو جاتی ہے اور بعض دفعہ ہلکی ہو جاتی ہے۔ ہم بھی ایسے ہیں، ہم عام سننا نہیں سنتے، جب تک شور نہ بجایا جائے، جب تک سختی نہ کی جائے ہم نہیں سنتے۔ اصل معتدل بندہ وہی ہے جو ہر وقت اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے۔ بکمن گونگے ہیں حالانکہ بولتے ہیں، لیکن جو حق نہ بولے اللہ اس کو گونگا کہتا ہے۔ اب کتنے ایسے موقع ہیں کہ جس پہ ہم حق نہیں بولتے، گویا کہ ہم گونگے ہیں۔ اکثر لوگ حق کی بات اس لیے نہیں کرتے کہ یار بندے خلاف ہو جائیں، اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو گونگا کہتا ہے۔ اور کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ کلی طور پر گونگے ہوتے ہیں، بول ہی نہیں سکتے،
کچھ ہوتے ہیں کلی گنگے نہیں ہوتے لیکن ان کی آواز ہوتی ہے، بولتے ہیں لیکن واضح نہیں بولتے، یہ بھی گنگوں کی ایک قسم ہے۔ ہم بھی ایسے ہی ہیں، کبھی دل چاہا تو نیکی کا حکم دے دیا، جب طبیعت ساتھ نہ دے تو کہتے ہیں دل نہیں کر، وہی دعوت آپ کے دل کرنے پر ہے، دعوت تو اللہ کے حکم سے ہے۔ پھر ظلمات اندھیروں میں، جب اندھیروں میں ہے ایک بندہ تو آنکھیں ہوں گی تو اس کو آنکھوں کا فائدہ ہے کچھ، ابھی اندھیرا ہو جائے تو آنکھیں فائدہ دیں، تو گویا کہ پھر ظلمات میں کہہ کر دو چیزوں کی طرف اشارہ، ایک تو اس کی آنکھیں کام نہیں کرتی اور ہے وہ اندھیروں میں۔ گویا کہ جو بندہ گناہوں کے اندھیرے میں دنس جاتا ہے، وہ جتنا مرضی دانا ہو، جتنا مرضی وہ جو ہے نا وہ تیز نظر رکھنے والا ہو، بصیرت والا ہو، اس بندے کو اس کی دانائی فائدہ نہیں دیتی جب تک وہ گناہوں کے اندھیروں کو ختم نہیں کرنا چاہتا۔ گویا کہ اندھیرے، گناہوں کے اندھیرے، بدعت کے اندھیرے، شرک کے اندھیرے، کفر کے اندھیرے، خواہش پرستی کے اندھیرے، اپنی منمانی کے اندھیرے، انام پرستی کے اندھیرے، یہ انسان کو نکلنے نہیں دیتے۔ من یشاء اللہ یضللہ ومن یشاء یجعلہ علی صراط مستقیم، اللہ جسے چاہے گمراہ کر دے، جسے چاہے سیدھے رستے پہ لائے۔ اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے اور اس سے مانگتے رہنا چاہیے، کیا پتہ اس نے ہمارے لیے کیا رکھا۔ اپنے موجودہ حالت پہ انسان کو ہمیشہ خوف کے ساتھ رہنا چاہیے، جو خائف ہوگا، جو ڈرتا رہے گا، اس کا مستقبل اللہ بہتر کر دے، اور جو اپنی موجودہ حالت سے مطمئن ہو کر بیٹھ جائے گا کہ بس ٹھیک ہے، یہ بندہ فتنے میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ اللہ کسے گمراہ کرتا ہے اور کسے ہدایت دیتا ہے، دوسرے مقام پہ فرمایا کہ جو اس کی طرف یہدی الیہ من اناب، جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اسے ہدایت دیتا ہے، جو نہیں کرتا اسے نہیں دیتا۔ قل ارأيتكم ان اتاكم عذاب الله او اتتكم الساعة اغير الله تدعون ان كنتم صادقين، مشرکو تم یہ بتاؤ اگر آج اللہ کا عذاب آئے یا آج قیامت تم پر آئے، اللہ کے غیر کو پکارو گے؟ نہیں۔ جب تم اللہ کے غیر کو نہیں پکارو گے، صرف ایک اللہ کو ہی پکارو گے، تو پھر اب اللہ کے غیر کو کیوں پکارتے؟ ہم میں سے کوئی بھی بندہ جب اس کے تعلقات سب ختم ہو جاتے ہیں، دنیاوی رابطے بیکار ثابت ہوتے ہیں، دنیا کی دوستی بے وفا ثابت ہوتی ہے، پھر بندہ کس کی طرف رجوع کرتا ہے؟ اگر وہ پہلے ہی اللہ کی طرف کرے نا تو اللہ اس کو کسی کا محتاج نہ ہو۔ اصل میں ہمیں اللہ کا رستہ یاد اس وقت آتا ہے جب سارے رستے ہمیں بند نظر آتے ہیں۔ جب تک ایک سوراخ بھی ہمیں نظر آتا نا، ہم کہتے ہیں اس میں بھی گھس جائیں گے، پھر جب کچھ نہیں نظر آتا پھر ہم کہتے ہیں اللہ تو ہی تو بس۔ لیکن کیا ہی اچھا ہو کہ ہم اپنی مصیبتوں کے آغاز میں بھی اسی اللہ کو پکاریں۔ حدیث کے اندر آتا ہے، یہ بڑی عظیم حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے کے اوپر کوئی فاقہ، غریبی آ گئی، اس پر آفت اور مصیبت آ گئی، اور وہ اپنی آفت اور مصیبت اٹھا کے لوگوں کے پاس لے گئے، اپنے مالدار دوست کے پاس چلا گیا، کسی کو کہا یار یہ میری مشکل ہے، میری مدد کرو یار، اللہ کہتا ہے کہ اس کی فقیری ختم نہیں ہو۔ اور فرمایا کہ جس بندے کے اوپر فقر آیا، فاقہ آیا، مصیبت آئی، اور اس نے اپنی مصیبت اللہ پر پیش کی، مصیبت کا لفظ میرا ہے، اس نے اللہ کے سامنے پیش کی، اللہ تعالیٰ اس کے فاقوں کو ختم کر دیتا اور ختم ہی کر کے رکھ دیتا۔ ہم جب کسی سے مدد مانگتے ہیں نا تو ہمیں اس کا قرض چکانا پڑتا ہے، لیکن جو اللہ کی مدد ہے سبحان اللہ، اس کا تو بدلہ ہی کچھ نہیں۔ اس نے صرف اتنا کہہ دو اللہ تیرا شکر، اور اس کی اطاعت کر لو، بس تم نے شکریہ ادا کر دیا، وہ تمہیں کبھی جتائے گا بھی نہیں۔ اور دنیا میں کسی بندے کے تمہارے اوپر وہ ایک نیکی کر دے اور تم زندگی بھر اس کو جی جی کرتے رہو، پھر بھی آپ کے دل میں ہوگا کہ میں اس کا کانا ہوں۔ یہ ایک اللہ کا گھر ہے، ایک اللہ کی ذات ہے کہ جس کو انسان پکارے تو وہ اس کی سنتا ہے۔ اللہ ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم اپنی مصیبتوں کے آغاز میں بھی اسی کو پکاریں۔ پھر اس زندگی کا اس میں بڑی خودداری ہے، انسان کسی کا کانا نہیں ہوتا، اور لیکن یہ کیفیت اتنی جلدی بنتی نہیں ہے، اس کیفیت کو بنانے کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے۔ اتنی سوکھی اگر یہ کیفیت بنتی ہو نا تو ہر کوئی بنا لے،
اس کے لیے بڑی چیزیں چھوڑنی پڑتی ہیں، اس کے لیے بڑی فضول قسم کی باتیں چھوڑنی پڑتی ہیں، اس کے لیے اللہ کو ٹائم دینا پڑتا ہے، اس کے لیے دنیا کے دوست چھوڑ کے اللہ سے دوستی لگانی پڑتی ہے یہ۔ لیکن پھر اس زندگی کا مزہ کچھ ہو رہا ہے، وہ بندہ پھر دنیا میں جیتا اور جنت میں چلتا ہے، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل، بے پرواہ ہو جاتا ہے وہ ہر قسم کے غم سے۔ بل ایاہ تدعون، بلکہ جب مصیبتیں آتی ہیں تم صرف اسی کو پکارتے، فیکشف ما تدعون الیہ ان شاء، اگر وہ چاہے تو تم سے مصیبت سب دنیا مل گئی، کوئی کچھ نہ کر سکا جب تک میرے اللہ نے نہ چاہا۔ تو جب منظوری اور آرڈر اوپر سے آتا ہے تو پھر اوپر رابطے ڈائریکٹ کیوں نہیں کیے جاتے؟ بندہ بندے کو کہتا ہے یار میں نے ڈائریکٹ تیرے سے رابطہ اس لیے کیا کہ وہ تیرے جتنے ملازم ہیں انہوں نے بھی تو تیرے سے ہی کہنا تھا، تو میں نے کہا میں ڈائریکٹ ہی تمہیں کہہ دوں۔ وہ ڈائریکٹ اللہ کو کیوں نہیں کہتے؟ اس نے تو کوئی پابندی نہیں لگائی، بلکہ وہ تو خوش ہوتا ہے، بلکہ وہی کھولتا ہے تم سے مصیبتیں جب تم اس کی طرف مصیبت کی طرف اس کو بلاتے ہو، اگر وہ چاہے۔ وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ، اور اس وقت تمہیں وہ سب بھول جاتے جن کو تم شریک بناتے۔ یہ وہ حقیقت ہے جو انسان اپنی فطرت میں دیکھتا ہے، اپنی روزمرہ زندگی میں۔ ہر بندے کی زندگی میں ایسے مراحل کئی دفعہ آتے ہیں کہ یہ آیتیں اس کے سامنے ایک حقیقت بن کے کھڑی ہوتی ہیں، لیکن ہم پھر بھی عبرت نہیں پکڑتے۔ زندگیاں تھوڑی ہیں، وقت کم ہے، ہم قبر کے قریب ہوتے جا رہے ہیں، ہم پتہ نہیں کب ہمیں بلاوا آئے اور ہم اس کی طرف چلے جائیں۔ اپنے آپ کو اللہ سے جوڑیں، اپنے آپ کو ان آیات پر عمل کرنے کے لیے تیار کریں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔